وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ فرض نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث جو مختلف روات حدیث اور مختلف کتب حدیث کے اندر موجود ہے، عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث۔ امام بخاری نے اس حدیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے اور روات حدیث نے بیان کیا ہے کہ جن کے غلط ہونے کا وہم تک نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد کہ کوئی بھی نماز، چاہے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ صاف اور کلیئر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لا صلاۃ نماز نہیں، نماز نہیں کس کی؟ لمن لم یقرأ، جس نے نہیں پڑھی بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے۔ یہ بہت ہی عظیم مسئلہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ ابو داود، دارقطنی، مستدرک حاکم، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ اور دیگر کتب احادیث۔ سرسری ترجمہ دیکھ لیجئے۔ صبح کے وقت ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ قرات کر رہے تھے۔ آپ پر قرات ثقیل ہو گئی، بوجھل ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا شاید تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ صریح عبارت، صاف لفظ موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث نمبر 823 ہے، 823 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواہ امام کے پیچھے ہو، فرض نماز میں یا سنت نماز میں، یا کوئی اکیلے ہی نماز پڑھ رہا ہو، فرض نماز ہو، سنت ہو یا نفل ہو، تمام نمازوں میں یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی آدمی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الفاتحہ تمام نمازوں میں، یہاں تک کہ جنازے کی نماز میں بھی، جنازے کی نماز میں بھی، میں زور دے کر بول رہا ہوں، بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔
کوئی نماز جس کو آپ نماز کہتے ہیں، کوئی بھی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں نے بہت آناکانی کی ہے، کہا کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو بالکل صحیح ہے، مگر ہو جائے گی ثواب میں کمی اور اجر میں کمی اور نقص رہ جائے گا۔ بھائی ہم نماز مکمل پڑھیں گے یا ناقص پڑھیں گے، فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غیر تمام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ فقیل لابو ہریرہ فقیل لابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ آپ نے تو بیان کیا کہ وہ نماز ناقص ہے جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے، لیکن جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب انا نکون وراء الامام فقال اقرا بها فی نفسک، اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی وبین عبدی، میں نے فاتحہ کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا آدھا۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی، وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 904۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ عظیم نعمت ہے یہ، اللہ رب العالمین نے فاتحہ کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ سے صحیح بن خزیمہ کے اندر مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وہ نماز جائز ہی نہیں ہے جس میں فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی گئی ہو۔ قلت، میں نے کہا فَإِن كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ، اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو کیا کروں؟ قال اقرأ بها فی نفسک یا فارسی، اے فارسی اپنے دل میں پڑھ لیا کر۔ دکتور مصطفیٰ حنفی نے کہا کہ یہ بالکل صحیح روایت ہے، یہ روایت بالکل ہی صحیح ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام، ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ قال اقرأ بها في نفسك، اپنے نفس میں اپنے دل میں پڑھ لیا کر۔ وربا ابا عثمان النہدی عن ابی ہریرہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو عثمان النہدی کہتے ہیں، ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو حکم دیا ان انادی، میں اعلان کر دوں، اللہ صلاۃ الا بقراءۃ فاتحۃ الکتاب۔ کس بات کا اعلان؟ اس بات کا اعلان کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔
واختار اکثر اصحاب الحدیث نے اسی کو اختیار کیا ہے، اکثر اہل حدیث نے، اللہ يقرأ الرجل الا اذا جرم بالقراءة وقالوا يتتبع سکتات الامام، امام کے سکتات کو تلاش کرے، جب نفس میں پڑھے گا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ ایک عظیم نعمت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ بھائی ثواب میں کمی کیوں کر رہے ہو اپنے ہاتھ سے؟ مکمل ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، اس کو دیکھ کر کے نہیں، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور آپ جیسے لوگوں کو اسی طرح سے تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نبی اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے تمام کی باتوں کو ہیچ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آپ کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر آب کوثر نصیب فرما اور اللہ رب العالمین آپ کی مخالفت سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔